متعلق شہری محفوظ النبی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا کہ جیکب لائنز اور AB 47 سمیت دیگر علاقوں سے قبضے ختم کروائے جائیں، جبکہ لائنز ایریا میں KDA سستے داموں میں زمین فروخت کر رہا ہے۔ KDA نے بلڈرز کو پلاٹ فروخت کیے ہیں اور ان ملزمان کو پلے بارگین کے ذریعے رہا کر دیا ہے۔ 1974 میں جب کراچی کا ماسٹر پلان تشکیل پایا تو لائنز ایریا کو بھی اس میں شامل کیا گیا، تاہم اس پر عمل درآمد 1981 میں ہوا۔ حکومت سندھ نے لائنز ایریا کی حد بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں ایک معاہدے کے تحت 200 ایکڑ زمین 30 کروڑ روپے میں وزارت دفاع سے خریدی گئی، جبکہ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اپنی زمین لائنز ایریا کی عوام کے لیے وقف کر دی۔ زمین کی قیمت لائنز ایریا کی عوام نے کچھ اس طرح ادا کی۔ اس کے لیے 3 کیٹیگریز بنائی گئیں۔ A کیٹیگریز کے فارم کے 750 روپے، B کے 300 روپے اور C کیٹیگری کے 1000 روپے مقرر کیے گئے۔ یہ رقم الائٹ بینک پاکستان میں جمع کرائی گئی، جس کے چلان کی رسید لائنز ایریا پروجیکٹ نے ادا کر کے اپنی مدد آپ کے تحت لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی 1687.5 ایکڑ رقبے کی زمین پر 5 سالہ منصوبے کے تحت آباد کاری کے کام کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 14 جون 1982 کو تمام امور طے ہونے کے بعد 1974 سے پہلے کے آباد خاندانوں کو A کیٹیگریز کے 17,600 خاندانوں کو اپروول کیس قرار دیا گیا، جبکہ اسی کیٹیگری کے 12,600 پلاٹ لائنز ایریا میں موجود تھے۔ 5,000 خاندانوں کو لائنز ایریا بورڈ نے 14 جون 1982 ہی میں A کیٹیگریز کے پلاٹ کم ہونے کی وجہ سے لائنز ایریا سے باہر آباد کرنا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو لائنز ایریا کی زمین کی قیمت کے برابر گلستان جوہر میں 120 گز کا پلاٹ یا پھر کورنگی میں مناسب جگہ پر 80 گز کا مکان تعمیر شدہ صرف 4,500 روپے میں حاصل کر لیں۔ اسی طرح B کیٹیگری کی درخواست فارم کے ساتھ C کیٹیگری کے لیے 8، 16 اور 32 گز کے پلاٹ کے ساتھ کمرشل پلاٹ بھی شامل تھے۔ آبادکاری ترقیاتی منصوبے کے انتظامی اور دیگر اخراجات اپنی مدد آپ کے تحت پورے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 1982 سے تاحال صرف قریباً 1200 ایکڑ رقبے پر آبادکاری کا کام انجام دیا جا سکا، جس میں 2560 فٹ پریڈی اسٹریٹ بھی شامل ہے۔ جب بھی لائنز ایریا پروجیکٹ آبادکاری کا کام شروع ہوتا ہے، نوکر شاہی کے کچھ مخصوص عناصر بدعنوان افسروں کو اپنے ساتھ ملا کر منصوبہ چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے لائنز ایریا کے اصل مکین اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے پھر چکر لگاتے رہتے ہیں، جبکہ بدعنوان عناصر کی ناجائز زمین کا کلیم لینڈ مافیا گھر بیٹھے حاصل کرتا ہے، جس کی متعدد مثالیں ہیں۔ پروجیکٹ کے کئی افسران نیب میں کرپشن کے ایسے ہی الزامات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ کے مطابق کراچی میں لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر فرید نسیم، ایڈیشنل ڈائریکٹر عطا عباس، ایڈیشنل ڈائریکٹر راشد نسیم، ڈائریکٹر وسیم اقبال اور ڈپٹی ڈائریکٹر شاہد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کہتے ہیں کہ گرفتار افراد کے خلاف شکایت تھی کہ انہوں نے لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں 1200 پلاٹس کی خورد برد کی ہے، جن کی مالیت 4.5 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ نیب حکام نے دعویٰ کیا کہ گرفتار افسران نے قانون کے مطابق پلاٹس کی نیلامی کے بجائے چائنا کٹنگ کے ذریعے بلڈرز اور قبضہ مافیا کو کمیشن اور رشوت کے عوض پلاٹ بیچ دیے اور حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کی گئی۔ حکام نے مزید بتایا کہ گرفتار افسران نے سابقہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز، سابق KMC ایڈمنسٹریٹرز اور KDA کے کئی افسران کے نام تحقیقات میں بتائے ہیں، جبکہ گرفتار افسران نے رشوت اور خورد برد کر کے بھاری اثاثے بنائے ہیں۔ ان جرائم پیشہ لینڈ مافیا کے عناصر نے ہائی کورٹ سے اپنی قبل از وقت گرفتاری ضمانت کرائی ہوئی ہے۔ زمینی کرپشن روکنے کے لیے پروجیکٹ کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، لیکن اس گروپ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت میں یہ کمیٹیاں کبھی فعال نہ ہو پائیں اور ان کمیٹیوں میں ان کے اپنے افراد تعینات رہیں۔ اس کے لیے یہ اپنے تمام اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ بورڈ اور ایگزیکٹو کمیٹی میں لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ بورڈ کا چیئرمین، وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکریٹری، سیکریٹری بورڈ، DG KDA، ممبر بورڈ، MD واٹر بورڈ، چیف انجینئر PWD، ملٹری اسٹیٹ آفیسر، اسٹیشن کمانڈر، اسٹیٹ آفیسر، پروجیکٹ ڈائریکٹر، علاقہ رکن صوبائی اسمبلی، ایگزیکٹو کمیٹی میں کمشنر کراچی اور دیگر ذمہ داران ہوتے ہیں۔ ان کمیٹیوں کے قیام کا مقصد کرپشن کو روکنا ہوتا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली सहर और एक मुख्तसर सी नज़्म है नग़्मा-ए लाइंज़रिया के हवाले से आपकी समातों की नज़र है। पक्की बस्ती ये कच्ची बस्ती, पक्की बस्ती ये कच्ची बस्ती, है ये सबसे अच्छी बस्ती, है ये सबसे अच्छी बस्ती। डिफेंस क्लिफ्टन तुम्हें मुबारक, डिफेंस क्लिफ्टन तुम्हें मुबारक, हमें अज़ीज़ है ये अपनी बस्ती, हमें अज़ीज़ है ये अपनी बस्ती। सदा आबाद लाइंज़रिया, शाद बाद लाइंज़रिया। आए हिजरत के बाद यहाँ पर, आए हिजरत के बाद यहाँ पर, तेरे मेरे अजदाद यहाँ पर, तेरे मेरे अजदाद यहाँ पर, सब कुछ लुटा पुटा के अपना फिर हुए आबाद यहाँ पर। सदा आबाद लाइंज़रिया, शाद बाद लाइंज़रिया। कैसे कैसे नगीने यहाँ से गुज़रे, कैसे कैसे नगीने यहाँ से गुज़रे, इल्म फ़न के ख़ज़ीने यहाँ से गुज़रे। जो मामूर थे हुब्बे वतन से, जो मामूर थे हुब्बे वतन से, वो दिल वो सीने यहाँ से गुज़रे। सदा आबाद लाइंज़रिया, शाद बाद लाइंज़रिया। दुआ है सदा शादाब रहे तू, दुआ है सदा शादाब रहे तू, सबके लिए आफ़ताब रहे तू, सबके लिए आफ़ताब रहे तू। गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे, कहानी तेरी याद रहे, कहानी तेरी याद रहे। सदा बाद लाइंज़रिया, शाद बाद लाइंज़रिया, शाद बाद लाइंज़रिया।